بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں پنجاب گروپ آف کالجز کے کیمپس نمبر 10 میں ایک واقعہ پیش آیا۔ پنجاب گروپ آف کالجز ملکیت ہیں میاں عامر محمود صاحب کے، اور کئی دن سے اس موضوع کو ہم دیکھ رہے تھے اور کچھ جانب سے ہم سے خواہش بھی ہوئی کہ اس کے بارے میں ڈسکشن کریں۔ اب اصل حقائق تک تو پہنچنا ظاہر ہے کہ ہمارے اختیار میں نہیں، اور پاکستان میں اصل حقائق تک پہنچنا بہت مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن اس بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ اور جو ہمارے مخاطب ہوں گے، سب سے پہلے تو جنرل پبلک سب کے سب ہمارے مخاطب ہیں، اور پھر یہ بچے کہ جنہوں نے انتہائی بہادری کا اور بیداری کا اور حمیت کا اور غیرت کا اور جرت کا مظاہرہ کیا، کہ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ایسے نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ فرمائے کہ جو جرت کے ساتھ پاکستان کے مسائل کو حل کریں۔ البتہ ان بچوں سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور ان بچوں کو صحیح رہنمائی کے ذریعے سے آگے بڑھانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم توجہ دلاتے ہیں خاص جملے کی جانب کہ جو ان لڑکیوں کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ جن کے ساتھ جنسی زیادتی ہو، اور وہ جملہ یہ ہے کہ لڑکی کی عزت لٹ گئی۔ یہ جملہ بالکل غلط ہے۔ اس بارے میں ایک ہمارا ڈسکشن ہے کہ جو عنقریب آ جائے گا، کچھ دن پہلے ہم نے اس کو ریکارڈ کیا تھا لیکن ایڈیٹنگ نہیں ہو پائی۔ یہ جملہ بالکل غلط ہے۔ اگر کسی لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو تو اس کی عزت قطعاً نہیں لٹتی۔ اس لڑکی میں اس جنسی زیادتی کے بعد اور جنسی زیادتی سے پہلے کے ایام میں اور اس کی ذات میں اور صفات میں کسی قسم کا کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ عزت اس کی لٹتی ہے کہ جو ظلم کرتا ہے، عزت اس کی لٹتی ہے کہ جو جرم کرتا ہے، عزت اس کی لٹتی ہے کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ کہ جو بظاہر اسلامی ہے لیکن در حقیقت مردوں کی غیرت کا معاشرہ ہے۔ لڑکیوں کے لیے جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کی عزت لٹ گئی، لیکن لڑکوں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، جبکہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جنسی زیادتی لڑکوں کے ساتھ ہوتی ہے، پورے ساؤتھ ایشیا میں، پورے فار ایسٹ میں، اور پورے عرب کنٹریز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر افریقن کنٹریز میں، کیونکہ مردوں کا معاشرہ ہے تو مردوں کے لیے نہیں کہا جاتا۔ اسی طریقے سے مردوں کے لیے زندگی کو تنگ بھی نہیں کر دیا جاتا، خواتین کو اپنی ملکیت سمجھا جاتا ہے، اور عموماً خواتین پر اسی وجہ سے حملے بھی کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو سو کالڈ دیندار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ان جرائم کی وجہ بے پردگی ہے، تو ایسا نہیں۔ ہاں ممکن ہے کہ چند فیصد جرم میں اضافہ اس وجہ سے ہو جائے، لیکن ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ وہ بھی تو، ان پر تو پردہ واجب نہیں ہے۔ لڑکوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ کیا ان کو بھی برقع پہنایا جائے گا؟ جانوروں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ کیا جانوروں کو پردہ کرایا جائے گا؟ قبر میں لڑکیوں کے ساتھ ہونے لگا ہے تو کیا اب قبر میں بھی تالے لگائے جائیں گے؟ تو یہاں پر ضرورت ہے تربیت کی، اور ساتھ میں سخت سزا کی، اور اسی موضوع کی وجہ سے لوگ اپنے حقوق کے لیے اٹھتے نہیں ہیں۔ کوئی یہ بتانا نہیں چاہتا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا، وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ اور ہمارا معاشرہ۔ بس پھر ہم توجہ دلائیں کہ جس کے ساتھ جنسی زیادتی ہو اس کی عزت نہیں لٹتی، اس کے اور اس کے گھر والوں کے لیے کسی قسم کے پرابلم کو کریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے شادی میں بھی اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا لڑکے جرت کا مظاہرہ کریں کہ اس قسم کی لڑکیوں کے ساتھ اگر ان کی شادی طے ہو گئی تھی، یا اگر وہ اسے پسند کرتے تھے، یا شادی کے لیے جو ان کا معیار ہے اگر ایسی لڑکی پوری اترتی ہے تو اس سے بلا خوف شادی کریں، اور یہ جان لیں کہ اس کلچر کی وجہ سے کبھی ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بھی پرابلم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس اصطلاح کا، اس جملے کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ دوسرا موضوع یہ کہ یہ جنسی زیادتی کسی بھی لڑکی کے ساتھ کیوں نہ ہو، ایسے ہی بیداری کا ثبوت دینا چاہیے، جیسے کہ پوجا کماری کے ساتھ ہوا، اور اکثریت پاکستان کے لوگ خاموش تھے کیونکہ وہ ایک ہندو لڑکی تھی، اور ہندو لڑکیوں کو اغوا کر کے مسلمان بنا کر شادیاں کرنے کا سلسلہ جو ہے، کیونکہ ایک وہ دیوبندی مولوی کر رہا ہے تو لوگ خاموش ہیں۔ بس عدل اور انصاف اس وقت معاشرے میں ہوتا ہے کہ جب سب کے لیے ایک جیسا سوچا جائے، نہ یہ کہ اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے یا اپنے دین اور مذہب والوں کے لیے الگ قانون ہو اور دوسروں کے لیے الگ قانون ہو، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے مذہب والوں کے لیے الگ جذبات ہوں اور دوسروں کے لیے الگ جذبات ہوں، تو پھر ایسے معاشرے میں عدل و انصاف کبھی بھی نہیں۔ اب کیونکہ یہ واقعہ پنجاب میں ہوا تو ہم توجہ دلائیں کہ دنیا میں خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کی تاریخ بہت قدیم ہے، اور اس صدی میں جو سب سے بڑا جینوسائڈ ہوا اور سب سے بڑے پیمانے پر خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی تو وہ تھا 1947 میں، جب پنجاب کا بٹوارہ ہوا۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ قتل عام کا سلسلہ اور جنسی زیادتی کا سلسلہ پاکستان کے علاقے میں مسلمانوں نے شروع کیا تھا، اور سکھوں نے پھر ریئیکشن کیا تھا، اور اس کے بعد ان لڑکیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس سے بڑھ کر زیادتی یہ ہوئی کہ ان کے ماں باپ نے ان لڑکیوں کو بعد میں قبول بھی نہیں کیا، کہ جو خود ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور وجہ وہی ہے کہ جو ہم بتا چکے کہ یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے کہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ مردوں کی غیرت کا معاشرہ ہے، اور یہی مردوں کی غیرت کا معاشرہ ہندوؤں کے لیے بھی ہے اور سکھوں کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے۔ اور جوانوں کی توجہ دلائیں ایک موضوع کی جانب کہ پنجاب جینوسائیڈ کے بارے میں توجہ دیں جو قتل عام ہوا، اور
آج تک جو لڑکیاں ادھر سے ادھر ہو گئی ہیں، کھو گئی ہیں، اور جو لوگ بچھڑ گئے ان کو ملانے کے لیے سرگرم ہوں. اور ایک فرد جو بہت ہی قابل تعریف ہیں کہ جنہوں نے کتاب بھی لکھی ہے پنجاب کا بٹوارہ، پنجاب جینوسائیڈ کے بارے میں، پروفیسر اشتیاق احمد صاحب، ان کی کتابیں پڑھیں، ان سے کانٹیکٹ کریں اور ان کے کام کو آگے بڑھائیں. سزاؤں کے ذریعے سے ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے، کیونکہ سزا وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے شہوت پر خوف طاری ہو جاتا اور انسان ڈر جاتا ہے. لہٰذا اس قسم کے مجرموں کے لیے سخت ترین سزا ہونی چاہیے. یہ تو تھی ہماری ایک جرنل گفتگو. اب میاں عامر محمود صاحب سے عرض کریں کہ آپ کے پاس بہت مال ہے اور بڑے آپ نے ادارے بنائے ہیں، علمی کام بھی آپ نے کیا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ عمر مختصر ہے. ممکن ہے کہ آپ کے پاس فقط چند گھنٹے بچے ہوں، یا چند سیکنڈ بچے ہوں، یا چند منٹ بچے ہوں، یا ممکن ہے چند سال، لیکن ایک صدی نہیں بچی آپ کے لیے. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہی پنجاب تھا کہ جہاں پر ایک زمانے میں بدھسٹ حکومت تھی، یہی پنجاب تھا کہ ایک زمانے میں یہاں پر ہندوؤں کی حکومت تھی، یہی پنجاب تھا ایک زمانے میں یہاں پر سکھوں کی حکومت تھی، اور یہی پنجاب ہے کہ جہاں آج کل ہم اور آپ ہیں. اور ممکن ہے کہ یہ آپ کے سارے ادارے کسی اور کے پاس ایک ظلم انسان کو اور اس کے پورے خاندان کو ختم کر دیتا ہے. اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو نہ سوچیں کہ اس میں آپ کے ادارے کی بدنامی ہے، بلکہ اگر آپ اسٹینڈ لیں گے اور حق کو واضح کریں گے تو اس میں آپ کے ادارے کی اور زیادہ تعریف ہوگی. پنجاب حکومت کے جو عام طور پر جانبداری کا ثبوت دیتی آئی ہے مختلف حالات اور واقعات میں، جبکہ مریم نواز صاحبہ کا تو آنے سے پہلے یہ قول تھا کہ خواتین ہماری ریڈ لائن ہیں. آج آپ کو سیریس ہونا چاہیے اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کی پارٹی سے کون وابستہ ہے اور کون مالدار ہے، اور شکر ادا کرنا چاہیے نوجوانوں کا کہ انہوں نے اس ایشو کو زندہ رکھا اور بیداری کا ثبوت دیا. اب ہماری گزارش ہے پنجاب گروپ آف کالجز اور پاکستان کے تمام اداروں کے اساتذہ سے کہ آپ لوگ بیدار ہوں، اپنی نوکریوں کے بارے میں نہ سوچیں، خداوند تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں، عدل اور انصاف کے لیے کھڑے. آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کسی کو مجرم ڈکلیئر کریں، آپ لوگ کھڑے ہوں عدل کے لیے، انصاف کے لیے اور شفاف تحقیقات. اب ہم مخاطب کرتے ہیں عدلیہ کے چند ذمہ داروں کو کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ سابقہ زمانے میں گفتگو کی جاتی تھی کہ پیسہ خرچ کرو اور کسی وکیل کو لے، لیکن آج یہ کہا جاتا ہے پیسہ خرچ کرو اور کسی جج کو خریدو. جج حضرات بھی جان لیں کہ دنیا فانی ہے، عنقریب دنیا سے جانا ہے. بیدار ہوں عدل اور انصاف کے لیے. ایک ظلم انسان کی دنیا اور آخرت کو ختم کر دیتا ہے، ایک ظلم انسان کی قبر کو جہنم بنا دیتا ہے، اور ایک سکون کا سانس اور عدل اور انصاف کا کام انسان کی تمام مشکلات کو دنیا اور آخرت کی ختم کر دیتا ہے. لہٰذا ظلم سے بچیں اور ظالموں کی حمایت سے بچیں اور کھڑے ہوں، اور یہ سوچیں کہ شاید آپ کے کھڑے ہونے کے بعد اب پاکستان میں کسی بچی کے ساتھ جنسی زیادتی نہ ہو، یا یہ کہ کم سے کم پرسنٹیج کم ہو جائے گا آپ کے کھڑے ہونے کے بعد. یہی ہماری گزارش ہے دوبارہ اساتذہ سے کہ کھڑے ہوں یہ سوچ کے کہ شاید آپ کے نہ کھڑے ہونے کی وجہ سے کل یہ جرائم آپ کی بیٹیوں کے ساتھ. اب کیونکہ پنجاب گروپ آف کالجز کے جو مالک ہیں میاں عامر محمود صاحب، یہ مالدار ہیں، ان کا اپنا ٹی وی چینل بھی ہے، دنیا نیوز اور روزنامہ دنیا بھی ہے. اب ظاہر ہے کہ دیگر میڈیا والے بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو، ہم نہیں کہتے کہ ان کو مجرم بنایا جائے، لیکن میڈیا والوں کو بھی چاہیے کہ عدل اور انصاف کے لیے کام کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو ہم بھی اس کا شکار ہوں. یہ بچیوں کے ساتھ زیادتی کو اگر سیریس نہیں لیا گیا تو کبھی بھی کسی کی بچی کے ساتھ بھی جنسی زیادتی ہو سکتی ہے. ممکن ہے کہ جو لوگ خاموش ہیں یا کسی کے طرفدار ہیں یا اس وقت حق کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ کل ان کے ساتھ بھی کچھ ہو برا اور اس وقت وہ پشیمان ہوں گے. اب یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر دنیا میں کچھ نہیں ہو، ممکن ہے کچھ لوگ یہ سوچیں کہ جی میں تو مرد ہوں، ممکن ہے کچھ یہ سوچیں کہ جی میرے تو بچے ہی نہیں ہیں، میری تو بچی ہی نہیں ہے، مجھے کیا خوف کرنا. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا حساب کتاب اس دنیا میں ہو. آخرت موجود ہے. ممکن ہے کہ ایک آپ کی خاموشی آپ کی آخرت کو برباد کر دے، آپ کی قبر کو جہنم بنا. والدین کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی کی بچی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے تو واقعاً جرت کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ والدین تنہا ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ضرورت ہے معاشرے کی کہ وہ اس چیز کو برا نہ سمجھیں کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو اس کو ڈیگریڈ نہ کریں. وہ پہلے سے زیادہ محبت اور پہلے سے زیادہ جو ہے وہ ہمدردی کے قابل ہے، اور اس کے گھر والوں کے لیے اور اس لڑکی کی شادی کے لیے پرابلم کو کریٹ نہ کریں. یہ ذمہ داری ہے معاشرے کی. لہٰذا والدین کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا. ممکن ہے کہ یہ واقعہ ہوا، ممکن ہے واقعہ نہیں ہوا، نہ ہمیں نام پتا، لیکن اگر ہوا ہے تو والدین جرت کے ساتھ کھڑے ہوں. اب اگر انہیں یہ خوف ہے کہ بدنامی ہو تو یہ تو جان لیں کہ اگر کچھ ہوا ہے تو آپ کے رشتہ داروں کو تو پتا چل گیا. اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ بچی کے لیے مستقبل میں پرابلم ہوگا تو وہ تو خدا نہ خواستہ ہوگا، لیکن اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے آپ لوگ تو ہزاروں بچیوں کا دفاع ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی
اس بیٹی کے لیے بھی اگر ہوا ہے برا تو انشاءاللہ اس کا نصیب بہت اچھا ہوگا. اور یہ ہم کئی دفعہ کہہ چکے کہ ہمیں ایسا کلچر بنانا ہے کہ اس قسم کی بچیاں کہ جن کے ساتھ یہ جرم ہو ان کو برا نہ سمجھیں. ان کے ساتھ برا ہوا ہے لیکن وہ بری نہیں ہے. ان میں مستقبل میں اور حال میں اور ماضی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ اچھی تھیں اور اچھی ہیں اور اچھی رہیں گی. اس بارے میں گفتگو کرنی ہوگی. علماء کو بھی ٹی وی کے ڈرامے بھی بننے چاہیے, فلمیں بننی چاہیے, ٹاک شو ہونے چاہیے اور ان مسائل کو ڈسکس کرنا چاہیے. ہماری گفتگو بھی ہے کہ نوجوانوں کو جنسی شعور بھی دینا چاہیے, نہ وہ کہ جو یورپ امریکہ میں دیا جا رہا ہے, لیکن ایک جنسی شعور ہو اور ان کو اتار چڑھاؤ کے بارے میں بتایا جائے. جیسا ہے کچھ عرصے پہلے لاہور کی یا پنجاب کے کسی علاقے کی بہن نے بڑی اچھی ڈسکشن کی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے, کہ کسی بچی کے ساتھ جو آخری بچی تھی تو جو سوزوکی وین والا تھا وہ بری حرکتیں کر رہا تھا, اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا. بچوں کو یہ چیزیں شروع سے بتانی چاہیے. بس جب ہم کہتے ہیں سیکس ایجوکیشن تو اس سے مراد ہے بچوں کو بیدار کرنا, نہ کہ یورپ امریکہ کی سیکس ایجوکیشن. بچیوں کے بارے میں اگر دیکھیں, ہمارے معاشرے میں جو بہت جرت کا کام کیا وہ دعا زہرا کے والدین نے, خصوصاً والد نے کی. کیونکہ اگر ہم اپنی بچیوں کے بارے میں سینسیٹیو نہیں ہوں گے اور ایک غیرت کا مسئلہ بنا کے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے تو پھر بچے برباد ہو. بچے ہمارے ہیں اور آخر وقت تک ہمارے ہیں, چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے. اب آخر میں ہماری گفتگو ہے نوجوانوں سے. یہ واقعاً قابل تعریف ہے, انہوں نے جرت کا مظاہرہ کیا. اور اگر یہ نوجوان علم حاصل کریں, آگے بڑھیں, سیاست میں جائیں, عدلیہ کو ہاتھ میں لیں, ملک کو ہاتھ میں لیں, یہ نوجوان پاکستان کو بہت آگے لے جا سکتے. یہ نوجوان پاکستان میں عدل و انصاف کا پرچم بلند کر سکتے ہیں. یہ نوجوان پاکستان سے ظلم کو ختم کر سکتے ہیں. یہ نوجوان پاکستان سے خواتین پر جو ظلم کا سلسلہ ہے خصوصاً گاؤں دیہات میں اسے ختم کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ نوجوان واقعاً قابل تعریف ہیں اور جتنی ان کی تعریف کی جائے کم ہے. لیکن ہاں, غلطیاں ہو سکتی ہیں اور یہ ذمہ داری ہے بڑوں کی, ان کے والدین کی, ججز کی, استادوں کی, کہ وہ آئیں اور ان کے ساتھ ملیں اور ان کو گائیڈ کریں. تو نوجوانوں کو ہم توجہ دلائیں کہ علم حاصل کریں اور پاکستان کو اپنے ہاتھ میں لیں, اور اس کے بعد نہ کسی مذہبی جماعت کا حصہ بنے اور نہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ بنے. صرف اور صرف آپ کا ہدف ہو پاکستان میں عدل اور انصاف, اور عدل اور انصاف تمام انسانوں کے لیے, نہ کسی خاص دین, نہ کسی خاص مذہب اور نہ کسی خاص جماعت کے لیے. بہت سارے کاموں میں ضرورت پڑتی ہے کہ پبلک ہو, لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ موب وائلنس اور اسی طریقے سے کراؤڈ سائیکالوجی کے بارے میں بھی توجہ دیں اور کچھ کتابیں پڑھیں. ہر مسئلہ موب کے ذریعے سے حل نہیں ہوتا, لیکن ہاں اس وقت جیسے کہ ضرورت تھی تو یہ کام ضروری بھی ہے. لیکن آئندہ کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام کام موب کے ذریعے سے یا مجمع کے ذریعے سے حل نہیں ہوتے. اور اس بارے میں بعض کتابیں بھی ہیں کہ جن میں چند کتابیں آپ کے سامنے آئیں گی. واٹ از دا موب مینٹلٹی, دا کراؤڈ, اے اسٹڈی آف دا پاپولر مائنڈ کراؤڈ سائیکالوجی, ٹریڈنگ ود دا کراؤڈ سائیکالوجی, سائیکالوجی آف کراؤڈ. یہ چند کتابیں آپ کے سامنے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے کہ کراؤڈ یا موب یا مجمع بعض دفعہ ضروری ہے لیکن ہر چیز کا حل نہیں ہے. اس کے لیے آگے بڑھنا ہوگا, علم حاصل کرنا ہوگا. اور آپ اندازہ لگائیں کہ آپ لاکھوں نوجوان ہیں جو ان 4-5 سالوں میں انشاءاللہ ترقی حاصل کر کے پورے ملک کو بدل سکتے ہیں. آگے بڑھیں اور پاکستان کو اپنے ہاتھ میں لیں, لیکن نہ دین, نہ مذہب, نہ سیاست کے نام پر, بلکہ عدل اور انصاف کے نام. اور یہ جان لیں کہ لبرلزم یا سیکولرزم یا ڈیموکریسی اسلام کے خلاف نہیں. اس کا صرف یہ معنی ہے کہ عدل اور انصاف سب کے لیے ہو, دین یا مذہب دیکھ کے نہ ہو, حکومت سب کے لیے ہو. جس طرح سے بارش سب کے لیے ہوتی ہے, حکومت بھی سب کے لیے ہو, کسی ایک فرقے یا پھر کسی ایک دین یا کسی ایک گروہ کے لیے نہ ہو. آج آپ کھڑے ہوئے ہیں ایک بچی کے لیے اور بلا شک اس کو اپنی قوم کی بچی سمجھ کے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن کل اگر یہ پرابلم کسی ہندو یا کرسچن لڑکی کے ساتھ ہو تو اسی غیرت کے ساتھ کھڑے ہوں, کیونکہ عدل اور انصاف ہر انسان کے لیے ہے, نہ فقط کسی دین اور نہ فقط کسی مذہب کے لیے. اور ایک موضوع جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے کہ یہ جو جملہ ہے کہ فلان لڑکی کی عزت لٹ گئی, اس جملے کو بالکل ختم کر دیں معاشرے سے. لیکن ختم کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے اور اسے آپ پسند کرتے تھے تو اس سے آپ شادی بھی کریں. اگر وہ لڑکی آپ کے معیار کے مطابق ہے, جو آپ چاہتے تھے کہ جیسی آپ کی بیوی ہو, اور آپ کو پتا چلے اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے, تو اس وجہ سے شادی سے انکار نہ کریں, کیونکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا لڑکیوں کو ہمارے معاشرے میں دی جاتی ہے, اور اگر اسے ختم کرنا ہے کلچر کو تو اس کے لیے بعض لڑکوں کو جرت کا مظاہرہ کرنا ہو. کیا اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو پاکستان بدلے گا, اور اگر تیار نہیں ہیں تو پاکستان کبھی بھی نہیں بدلے گا. اس پنجاب میں جب قتل عام ہوا تو بہت ساری لڑکیاں غائب. کیا آپ کو علم ہے کہ اس وقت بھی پنجاب میں بعض بزرگ خواتین وہ ہیں انڈیا اور پاکستان کے پنجاب میں کہ جو مسلمان تھیں اس وقت سکھوں کے گھروں میں ہیں, اور جو سکھ یا ہندو تھیں مسلمانوں کے گھروں میں ہیں.
اگر آپ میں جرت ہے کہ اپنی دادی اور نانی کو حق دلا سکیں. یعنی میں یہ بات جرت سے کہتا ہوں کہ اگر مجھے پتا چلتا کہ میری دادی یا نانی ہندو خاندان سے تھی اور اب تک اس کے دل میں محبت ہے اپنے خاندان کے لیے کہ جو واقعاً فطری چیز ہے، تو میں اس کو اس کے خاندان سے ضرور ملاتا. اور اگر وہ چاہتی کہ گردوارے میں مرے یا مندر میں، تو میں اس کے لیے اسی کی کوشش کرتا. کیوں کہ زبردستی ہمیں کسی کو مسلمان نہیں بنانا ہے، زبردستی کسی کو مسلمان قبرستان میں گاڑ کے ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو جس کی خواہش ہو اس کے مطابق اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں نوجوان کہ پاکستان آگے بڑھے تو علم حاصل کریں، خصوصاً ڈیموکریسی پر کام کریں، اسی طریقے سے سیکشول وائلنس کے اوپر کام کریں، ہیومن رائٹ پر اسپیشلی وومن رائٹ پر کام کریں، اور آپ کا اصل جو ٹارگیٹ ہو وہ پاکستان کی ترقی اور عدل اور انصاف. توجہ دلائیں کہ بعض نوجوان اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اس لڑکی کو جانتے بھی ہیں کہ جس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی، انہوں نے آوازیں بھی سنی ہیں، لیکن میڈیا میں ان نوجوانوں کو لایا نہیں جا رہا. میڈیا والے بھی طرفداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. قابل تعریف ہیں وہ ہیں پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر رانا سکندر حیات صاحب کہ دعائے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ حق کا ساتھ دیں. انہوں نے کیمپس 10 کی رجسٹریشن بھی کینسل کر دی ہے، اور انہوں نے یہ راز بھی کھولا کہ جو کیمرے تھے ان میں سے کچھ ڈیلیٹ بھی کیا گیا ہے اور بعد میں کیمرے بند بھی کر دیے گئے ہیں. لہٰذا اس معاملے کو آگے قطعاً بڑھنا چاہیے. اب یہاں پہ ڈسکشن ہے کہ لڑکی کا نام ظاہر اب تک نہیں ہوا، تو کیا نام ظاہر کرنا ضروری ہے؟ کیا اگر وکٹم کا پتہ چل جائے تو مقدمہ نہیں چل سکتا؟ یہ ذمہ داری ججز کی کہ آگے بڑھیں اور اس مسئلے کو حل کریں. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ترقی عطا فرمائے، اور یہ نوجوان کو جو قابل تعریف ہیں انہیں پاکستان کے اگلے معماروں اور ستونوں میں سے اور اگلے قائدین میں سے قرار دے کہ جو بغیر دنیا کی کسی لالچ کے عدل اور انصاف کے لیے اور پاکستان میں ترقی کے لیے کام کریں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.